بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایپیسوڈ 10۔ ملک شام میں جب طاعون کی وبا پھیلنے لگی تو اس وقت مسلمانوں کا ایک لشکر اردن میں تھا جس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان کی جانب ایک مکتوب روانہ کیا جس میں ارشاد فرمایا، ہمیں ایک حاجت درپیش ہے جس میں آپ سے مشاورت بہت ضروری ہے، لہٰذا جیسے آپ کو میرا مکتوب موصول ہو فوراً رخصت سفر باندھ لیجئے گا۔ اگر رات کو ملے تو صبح کو ملے تو شام کا انتظار نہ کیجیے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مکتوب پڑھا تو فوراً مقصد سمجھ گئے اور فرمانے لگے، مجھے امیر المومنین کی حاجت بخوبی معلوم ہے۔ یقیناً امیر المومنین اس شخص کی حیات چاہتے ہیں جس کی موت مقدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً لکھا، مجھے آپ کی حاجت بخوبی علم ہے، آپ مجھے بلانے کا عزم ترک فرما دیں، کیونکہ میں مسلمانوں کے اس لشکر میں ہوں جسے تنہا چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ جواب موصول ہوا تو آپ پڑھ کر رونے لگے۔ پوچھا گیا، کیا ابو عبیدہ انتقال فرما چکے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مکتوب آپ کی جانب روانہ فرمایا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ اردن شیروں کو بیمار کرنے والی زمین ہے اور جابیہ کی زمین خوشگوار ہے، آپ مسلمانوں کو جابیہ لے کر چلے جائیں۔ اس مکتوب کو پڑھتے ہی حضرت ابو عبیدہ نے ارشاد فرمایا، ہم امیر المومنین کے اس حکم کی جان و دل سے اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی لشکر کے ساتھ مقام شیزر پر قیام کیا تو روزانہ کچھ مسلمان لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل جایا کرتے اور ان کو جلا کر کھانا وغیرہ پکاتے۔ ایک دن جب وہ گئے تو واپس ہی نہ آئے۔ پتہ چلا کہ جبلہ بن ایہم کی فوج انہیں قیدی بنا کر لے گئی ہے اور اس کی فوج کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی اجازت سے حضرت خالد بن ولید 10 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے نکل پڑے۔ 10 صحابہ کرام ایسی جواں مردی سے لڑے کہ کفار کا لشکر بوکھلا گیا، یعنی ایک مسلمان کفار کے 1000 کے مقابلے پر تھا۔ بالآخر مسلمان لڑتے لڑتے تھکن سے بے حال ہو گئے اور کفار بظاہر ان پر غلبہ پانے لگے۔ اسی وقت مقام شیزر میں امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، اچانک گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر کو جنگ کے لیے فوراً تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس اچانک حکم سے تمام لوگ گھبرا گئے اور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، حضور کیا بات ہے؟ آپ نے اچانک ہی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ارشاد فرمایا، ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جگایا اور ارشاد فرمایا، اے ابن جراح، تم سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچو، انہیں کفار نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورے لشکر میں فوراً تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو کفار اسلامی لشکر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور اس زور سے حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیز تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھڑا لیا گیا۔ بس ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔